اسلام کی بقا، انسانیت کی بقا، انبیاء کی محنتوں کی بقا، اپنے نانے کی محنتوں کی بقا۔ امام حسین ہمیں سارا کچھ خرچ کر کے کیا دینا چاہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں گے، کیا دینا چاہتے ہیں؟ مولا ہماری اصلاح چاہتے ہیں۔ فرمایا اپنے نانے کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنے کو میرا دل کر رہا ہے، حسین نانے کی امت کی اصلاح چاہتے ہیں اتنا بڑا خرچہ کر کے۔ آپ تو عاشق ہیں امام کے، آپ تو محب ہیں امام کے۔ کبھی کبھی اپنے مولا کو آنکھیں بند کر کے یہ جملہ کہا کریں، مولا ہماری اصلاح کے لیے فقط علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی کافی ہے۔ کہا کریں کبھی کبھی، لیکن ہم اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم عملی طور پر اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ عزاداروں مجھے کہنے دو، یہ جملہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے امام نے، میری طرف دیکھیں، میرے امام نے جو قربانیاں دیں، جو خرچہ کیا، جو خرچ کیا دین کے اوپر، جتنا بھی خرچ کیا، میری اصلاح کے لیے ابھی بھی یہ کم ہے؟ کم ہے ابھی بھی میری اصلاح کے لیے؟ اگر میں نے ابھی تک، میری طرف دیکھیں، پنکھا ہے کچھ بھی نہیں، میری طرف دیکھیں، اگر یہ میری اصلاح کے لیے ابھی تک بھی کم ہے تو پھر میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، تو کیسا حسین کا محب ہے؟ کیسا حسین کا عزادار ہے؟ تو کیسا حسین کا عاشق ہے؟ تو کیسے حسین کو یہ جملہ کہتا ہے، بے ابی انتا و امی و اہلی و مالی و اولادی و نفسی، بے ابی انتا، میرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے حسین، میرے والد تجھ پہ قربان ہو جائے، بے ابی انتا و امی، حسین تجھ پہ میری ماں قربان ہو جائے، و اہلی، میری زوجہ قربان ہو جائے، مالی، میرا مال قربان ہو جائے، اولادی، میری اولاد خیرات ہے تیرے قدموں کی، و نفسی، میری جان حسین خیرات ہے تیری، امانت ہے تیری، میرا سارا کچھ تیری امانت ہے۔ اور پھر مجھے سوچنا چاہیے میں اس امانت میں کتنا امین ہوں۔ میں نے اپنی دوسری مجلس میں کہا تھا، اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں اور شریعت نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اگر لفظ سخت نہ ہو مجھے معاف کرنا، اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اپنے آپ کو۔ شریعت نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ 14 پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ نہیں ہو سکتا مومن جب تک، چونکہ ہم زبان سے کہتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں نا اس بات کو، میری ماں قربان حسین پہ، میرے والدین قربان حسین پہ، ہے آپ کا عقیدہ؟ میرا بھی عقیدہ ہے۔ کبھی وقت آئے تو میں ماں باپ قربان کر سکتا ہوں حسین پہ، آئے قربان کر سکتا ہوں، سارا کچھ قربان کر سکتا ہوں، سارا کچھ میرے پاس امانت ہے امام حسین کی۔ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، فقط ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، حسین آپ سے کچھ نہیں مانگتے، حسین نے آپ کی جگہ بھی سارا کچھ قربان کر دیا۔ آپ سے ماں نہیں مانگتے، آپ سے باپ نہیں مانگتے۔ توجہ سے سنیے گا میرے جملے کو، حسین نے خود سارا کچھ قربان کر دیا ہے۔ اب اگر امام حسین نے دین بچانے کے لیے سارا کچھ قربان کیا ہے، ایک چیز ہم سے مانگی ہے، وہ یہ ہے کہ میری محبت اور میری اطاعت، یہ مانگی ہے حسین نے ہم سے، تقاضا کیا ہے، جو تعبیر آپ کو اچھی لگے، سوال کیا ہے میرے مولا نے ہم سے۔ میں بات سمجھانے کے لیے جملے پلٹ رہا ہوں۔ کہا اپنی خواہشوں کو مجھے دے دو، میری خواہشیں تم لے لو۔ یہاں منبر پہ آ کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فضائل پڑھتے ہیں اہل بیت کے، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی خطابتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا اور کیا کیا جاتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا حصہ ہے، اپنے حصے کا مولا کریم ہے، سب کو اجر دے گا، لیکن پیغام کوئی نہیں دیتا اس بات کا کہ حسین ہم سے چاہتے کیا ہے۔ کبھی کبھی سوچا کریں
میں کہاں سے مثال دوں؟ علی اصغر کا خون قیمتی ہے یا میری خواہشیں قیمتی ہے؟ علی اکبر کی قربانی قیمتی ہے یا میری خواہشیں قیمتی ہیں؟ حسین چاہتے ہیں تیری خواہش نہیں ہونی چاہیے، تیرے اندر میری خواہش ہونی چاہیے، جو میں چاہتا ہوں تو وہ کرے، بس ہم سے خواہشات مانگ رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں مجھے چاہو، میرے عاشق بن جاؤ، میرے محب بن جاؤ، میرے دیوانے بن جاؤ۔ اور کیسے ہم دیوانے بنے؟ اس دن بھی میں کہہ رہا تھا کل، غلام غلام غلام، خادم خادم، نوکر۔ کیا ہوتا ہے غلام؟ کیا ہوتا ہے خادم؟ کیا ہوتا ہے نوکر؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کسی کے ذہن میں آ جائے گی یہ بات۔ نوکر کے لیے، غلام کے لیے فقہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، صلوات پڑھیں بابا۔ فقہ میں غلام جو ہوتا ہے، اس بچے کو بٹھا دیں، عربوں میں رواج تھا غلاموں کا، آپ کو پتہ ہے، لوگ جا کے غلام خریدتے تھے۔ جو شخص غلام خریدتا تھا وہ مالک کہلاتا تھا، جو غلام ہوتا تھا وہ غلام کہلاتا تھا۔ اب یہ جو غلام زر خرید ہو گیا ہے، کسی نے خرید لیا ہے، دعا کرے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی امام حسین خرید لیں، یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی مولا مالک غلام کو خریدتا تھا، خریدنے کے بعد، پیسے دینے کے بعد غلام کی کوئی مرضی نہیں رہتی تھی۔ یہ فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنا کوئی خیال نہیں ہوتا، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، غلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ غلام جو کچھ بھی کرتا ہے یہ وہ غلام ہے جو عرب میں خریدا جاتا تھا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ آج فقہ میں بھی اس کا حکم موجود ہے، غلام فقط وہی کام کر سکتا تھا جو اس کے مالک کی رضا ہوتی تھی، جو اس کے مولا کی مرضی ہوتی تھی، وہ زر خرید ہوتا تھا۔ ہم ساری زندگی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں۔ میں نے اس دن بھی ولایت میں پیغام دیا تھا، ولایت کا معنی یہ ہے وہ آقا ہے اور ہم غلام ہیں، بس یہی معنی ہے ولایت کا، اور کوئی معنی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو غلام بنانا ہے امام حسین کا۔ امام نے اتنی بڑی قربانی دی، کہا نانے کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، نانے کی امت کی عزاداروں اصلاح ہو یا نہ ہو، اتنی قربانیاں امام نے دی ہیں، اتنی قربانیاں میرے مولا نے دی ہیں، میں نہیں گن سکتا ہوں کس کس قربانی کو گنوں۔ حساس ترین قربانی، سب سے سینسیٹیو قربانی میرے امام کی زینب عالیہ کی ردا تھی، کلثوم کا برقع تھا، سکینہ کی چادر تھی، یہ سب سے نازک قربانی تھی۔ اتنی بڑی قربانی تھی، اتنی بڑی قربانی تھی، 38 برس تک سید سجاد کو خون رلاتی رہی، خون رویا میرا مولا 38 برس تک اس قربانی پر۔ یہ قربانی دینے کے بعد 38 برس میرا مولا خون رویا۔ ایک بات آ گئی ہے امام سجاد کی تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، صلوات پڑھ لیں۔ سوگ نامہ آل محمد اردو میں ترجمہ ہوا ہے مصائب آل محمد، اس کے شروع میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے امام سجاد کے بارے میں، سننے والی روایت ہے۔ روایت لکھتے ہیں کہ امام پورا سال روزے میں رہتے تھے۔ سن لیں گے، سخت ہے، مصائب کے لحاظ سے بھی روایت سخت ہے۔ سال میں 2 روزے حرام ہیں، 2 عیدوں کے، اور عاشور کا روزہ شدید مکروہ ہے، بلکہ ہمیں حرام سمجھنا چاہیے، چونکہ فوج اشقیاء نے روزہ رکھا تھا امام حسین کی شہادت کی خوشی میں۔ بنو امیہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے، عاشور کا بعد میں بھی، اس کو بھی حرام ہی سمجھ۔ میرا امام جب واپس آئے سید سجاد، ایک بات آ گئی ہے، میں اگر آپ اجازت دے تو کروں۔ امام سجاد علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو اگر کوئی ایسا شخص
جس کے منہ پر داڑھی نہیں ہوتی تھی، داڑھی منڈاتا تھا، شیو کرتا تھا، داڑھی نہیں ہوتی تھی، امام کی طرف سے اجازت نہیں تھی وہ امام سجاد کو آ کر تعزیت پیش کر سکے۔ ممبر حسین پہ بیٹھا ہوا ہوں نا، خود پڑھی ہے یہ روایت۔ امام سجاد کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ جس شخص کے چہرے پر داڑھی نہ ہو وہ امام کو آ کر تعزیت پیش کرے۔ کیوں؟ وہ تعزیت نہیں ہوتی تھی، وہ امام کے لیے اذیت ہوتی تھی۔ امام نے منع کیا۔ وہاں پر امام نے ایک جملہ فرمایا تھا، یہ چیزیں کوئی نہیں ہمیں سناتا نہ بتاتا، امام نے ایک جملہ فرمایا تھا، مولا نے فرمایا جو چہرے پر جو مومن جو آلہ استعمال کرتا ہے اس داڑھی کو شیو کرنے کے لیے، وہ اپنے منہ پر استعمال نہیں کرتا، وہ سجاد کے جگر پر استعمال کرتا ہے۔ اس آلے کو سجاد کے جگر پر کیوں کہا؟ آپ نے شاید نہ سنا ہو، پہلے کبھی ہمارے ممبر سے نہیں سنایا جاتا۔ کیوں کہا؟ اس لیے سن لیں اس بات کو، اسلام میں پہلی دفعہ داڑھی شیو کرنے والا یزید ہے۔ یزید وہ پہلا شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ اسلام میں داڑھی شیو کی۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اس طرح کا مومن میرے پاس آئے گا یا کوئی بھی تعزیت کرنے والا، ضروری نہیں ہے مومن ہو، کوئی بھی آئے گا، جب اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو ضرور میرے خیال میں یزید آئے گا۔ چونکہ میں نے جب اس کو دیکھا تھا اس نے داڑھی شیو کی ہوئی تھی۔ بس عزادارو یہ بات کم ہے، یہ کم ہے۔ چاہے آپ مدینہ میں جائیں امام سجاد کو تعزیت پیش کرنے کے لیے، چاہے یہاں تعزیت پیش کریں، یہاں بھی تو میرا مولا موجود ہے، یہاں بھی تو آپ سید سجاد کو تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ باتیں آپ تک پہنچنی چاہیے۔ عرض کیا امام سال بھر روزہ رکھتے تھے سید سجاد، کب؟ جب واپس مدینہ میں آئے۔ 35 سے لے کر 38 اور 40 سال تک کی زندگی امام کی لکھی گئی ہے، جو امام علیہ السلام رہائی کے بعد کی زندگی ہے۔ 95 ہجری میں امام کی شہادت ہے، غالباً 35 سال بنتی ہے۔ یہ سارا زمانہ امام روزہ رکھتے تھے، سن لیں گے، ہر روز روزے میں ہوتے تھے۔ اور شام کے ٹائم جب امام کے سامنے پانی لایا جاتا تھا، افطاری کے لیے کوئی کھجور، کوئی انگور، کوئی چیز لائی جاتی تھی۔ شاید میں روایت کا مفہوم عرض کر سکوں، میرے مولا ایک مرتبہ برتن کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے تھے، پھر نیچے رکھ دیتے تھے افطاری کے ٹائم پر، پھر ہاتھ میں لیتے تھے، پھر نیچے رکھ دیتے تھے۔ کبھی روایت کہتی ہے ہونٹوں تک لاتے تھے، پھر نیچے رکھ دیتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ امام سے پوچھ لیا، مولا آپ افطاری کیوں نہیں کرتے؟ کہا پانی کو دیکھتا ہوں سکینہ کی پیاس یاد آتی، پانی کو دیکھتا ہوں علی اصغر کا بلکنا سامنے آ جاتا ہے، پانی کو دیکھتا ہوں اپنے بابا کی پیاس یاد آ جاتی ہے، نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر میرا امام صبر کر کے، حوصلہ کر کے، آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے، اے میرے مالک تیری رضا کے لیے تیری نعمت کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ کتنا سخت تھا امام کے لیے۔ ایک دن کی بات نہیں، میں نے کہا 35 سال امام نے ایسے کیا، روزہ رکھا، نہ میرا مولا کھانا کھا سکتا تھا نہ پانی پی سکتا تھا۔ کیوں پڑھی ہے یہ روایت؟ ایک ہی جملہ کہنے کے لیے، اس کو عزادار امام حسین کہتے ہیں۔ یہ حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے، اس سے بڑا عزادار تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس مولا سے عزاداری سیکھیں۔ ایک اور روایت آئی ہے، میں عرض کروں ورنہ کہیں اور جانا چاہتا تھا، ذہن میں آ گئی ہے۔ سید سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، مولا ہر سال آپ کے بابا کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، میرے بابا کی زیارت بہت بڑا ثواب رکھتی ہے،
70,000 عمرہ، 70,000 حج، اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ لکھا. اتنا بڑا ثواب ہے. عبادت کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں. مولا نے فرمایا جب میرے بابا کی زیارت کے لیے جاتے ہو، بس سن لیں، زیارت کے لیے جاتے ہو، کیا تم پیاسے ہوتے ہو؟ کیا تمہارے بدن پہ لباس پرانا ہوتا ہے؟ کیا تمہارے بدن پہ جو لباس ہوتا ہے وہ خاک میں اٹا ہوا ہوتا ہے؟ کیا تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا تم بھوکے ہوتے ہو؟ کافی باتیں امام نے فرمائی. مولا نے پلٹ کے بس ایک ہی جملہ کہا، اگر اس طرح جاتے ہو تو جایا کرو، اگر اس طرح نہیں جاتے ہو تو میں سجاد کا مشورہ ہے نہ جایا کرو. کیا سمجھتے ہیں عزاداری کو؟ امام حسین کی زیارت بھی ایک عزاداری ہے، یہ بھی ایک عزاداری. امام نے فرمایا آپ جب زیارت کے لیے جائیں، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو امام حسین کی غربت اور مظلومیت یاد آئے. اگر یاد نہ آئے تو امام نے کہا نہ جایا کرو. میں تو نہیں کہہ سکتا کیسے امام نے فرما دیا نہ جایا کرو. حسین کا بیٹا ہے، فرما دیا نہ جایا کرو میرے صحابی، اگر جاتے ہو تو اس طرح جایا کرو. عزاداری بہت بڑی عبادت ہے. امام حسین نے ہمارے لیے سارا کچھ اس لیے قربان کیا ہے تاکہ ہم مرد بن سکیں، تاکہ ہم متقی بن سکیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں. حسین نے دین بچایا ہے، توجہ فرمائیں گے، دین بچایا ہے. کس کے لیے بچایا ہے؟ آپ کے لیے بچایا ہے، میرے لیے دین بچایا. ایسے ہی ہے نا، دین بچایا ہے. حسین دین مشکل میں تھا، سارا کچھ اپنا قربان کر کے. حد یہ ہے امام حسین نے اپنے آپ کو بھی دین کے لیے قربان کیا. ٹھیک ہے یہ جملہ؟ اپنے آپ کو بھی دین کے لیے قربان کیا. حسین جیسی ہستی، حجت خدا، جس چیز پر قربان ہو گئی، زینب عالیہ کی چادر جس دین پر قربان ہو گئی، اہل بیت کی ساری مصیبتیں جو تھیں وہ فقط اس لیے تھیں کہ دین بچ جائے. کیا کس لیے بچایا؟ بچے گا تو کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. دین بچ جائے تاکہ ہمارے آنے والے دیندار بن سکیں. بس ہم جو دین بچا رہے ہیں، آپ کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کرو، میں بھی سوچا کروں، یہ روزہ حسین نے بہت کچھ خرچ کر کے بچایا ہے. یہ نماز بڑا خرچہ کیا حسین نے اس پر. لہٰذا یہ دین آپ کے اور میرے لیے اس لیے بچایا گیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، ہم اس دین کو اپنائیں. فقط عزاداری اس شکل میں جو موجودہ شکل میں ہم کرتے ہیں کافی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی شکل عزاداری کی ثواب رکھتی ہے. لیکن حقیقت کو اور باطن کو اور کسی چیز کی روح اور جان کو انسان کو سمجھنا چاہیے. صلوات پڑھنے بابا زبلانہ. بس زیادہ نہیں عرض کروں گا. فرمایا میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. حسین اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے سارا کچھ لے کر چل پڑے. مکہ میں پہنچے، 28 رجب کو مدینہ سے چلے، 3 شعبان کو مکہ میں پہنچے. 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک مکہ میں رہے. تقریباً 4 مہینے اور 5 دن تقریباً. کہاں رہے؟ مکہ کی سرزمین پہ. کیوں اتنا انتظار کیا میرے مولا نے؟ اس لیے کہ میں بیت اللہ کا حج کر کے پھر اپنا باقی سفر جاری کروں گا. مظلومیت نہیں ہے میرے مولا کی. جس کے باپ کی ولادت گاہ ہو بیت اللہ، وہ 4 مہینے 5 دن مکہ پر رکے، میں حج کروں گا اور اسے حج نہ کرنے دیا جائے.
بڑی مظلومیت ہے میرے امام کی۔ امام نے کیا کیا؟ حج نہیں کیا۔ توجہ فرمائیں گے، اپنے حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا۔ اس کو عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے۔ احرام حج امام نے کھولے، عمرہ مفردہ کے احرام باندھے۔ امام نے ایک دن پہلے عمرہ کیا اور دعائے عرفہ پڑھی اور میدان کربلا کا رخ کیا، کربلا کی طرف۔ بولا حج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو حج کرنا چاہیے۔ زہرا کے لال اتنا رکے ہو اس زمین پہ، کہا یہاں پر مکھی اور مچھر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حاجی مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مار سکتا۔ میں دیکھ رہا ہوں حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل بھیجے گئے ہیں۔ میں اللہ کے گھر کی حرمت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلمانوں جو آج بھی وہاں جا کر حج کرتے ہو، اس کی حرمت حسین نے بچائی ہے۔ آج بھی اگر آپ مکھی اور مچھر کو نہیں مار سکتے، اس لیے کہ حسین نے حج نہیں کیا، عمرہ کیا ہے۔ عمرہ کر کے میرا مولا بس کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا کی سرحد پر میرا مولا 2 محرم کو پہنچا۔ کربلا کی سرحد پہ پہنچے، مقاتل نے لکھا امام نے 7 یا 8 گھوڑے تبدیل کیے، 7 یا 8 سواریاں تبدیل کی۔ مقتل ابی مخنف نے لکھا حسین نے 8 سواریاں تبدیل کی۔ کیسے؟ جب میرا مولا کربلا کی سرحد پر پہنچا، امام کا گھوڑا رک گیا، اس نے آگے قدم نہیں رکھا۔ امام نے سواری کو تبدیل کیا، دوسرا گھوڑا منگایا، اس نے بھی آگے قدم نہیں رکھا۔ تیسرا گھوڑا، چوتھا، 5واں، باقیوں نے 7 لکھے ہیں، ایک مقتل نے 8 گھوڑے لکھے ہیں۔ عزیزانو، مقام مظلومیت ہے، رونے کا مقام ہے۔ جانور جس زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہا، سکینہ اس زمین پر پاؤں رکھے گی۔ جانور پاؤں نہیں رکھ رہا، اہل بیت کے بچے اس زمین پر پاؤں رکھیں گے، اہل بیت کا سارا قافلہ اس سرزمین پہ اترے گا، لیکن جانور پاؤں نہیں رکھ رہا۔ 8ویں سواری سے، 8ویں گھوڑے سے میرا مولا نیچے زمین پر اتر آیا۔ جب میرے امام زمین پر آئے، امام نے اس خاک کو کریدنا شروع کیا۔ کریدا جب خاک کو، مٹی کو اوپر سے ہٹایا، دیکھا نیچے خون جاری تھا۔ ایک کام اور کیا میرے مولا نے، تھوڑی سی مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور لے کر اپنے ناک کے قریب کی، سونگا۔ سونگنے کے بعد کہا نانا، جو آپ نے فرمایا تھا سچ فرمایا تھا، یہی میری مقتل ہے، یہی وہ زمین ہے۔ کربلا کی مٹی کو جب سونگا، امام نے کہا جدہ آپ نے سچ فرمایا تھا، مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے، اپنے خون کی خوشبو آ رہی تھی۔ امام نے اتمام حجت کے لیے، جانتے تھے سارا کچھ، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، کہا بنی اسد یہ کون سی سرزمین ہے؟ 6 یا 7 نام تاریخ نے لکھے ہیں جو امام کو بتائے گئے۔ کہا اس زمین کو غازریہ کہا جاتا ہے، اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے، اس زمین کو شاطی الفرات کہا جاتا ہے۔ یہ معرفت کا رونا ہوتا ہے۔ دعا کریں خدا ہمیں معرفت کا رونا نصیب فرمائے۔ اس کو شاطی الفرات کہا جاتا ہے، یعنی فرات کا کنارہ۔ بتاتے بتاتے کسی نے ایک نام بتایا، اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کہا کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے، میرے امام حسین نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہم انی
आऊज़ु बिका मिनल करब वल बला, मेरे अल्लाह मैं करब व बला से तेरी पनाह चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ज़ैनब भी है, कुलसूम भी है, रुकैया भी है, रुबाब भी है। मौला ये करब व बला की ज़मीन है, यहाँ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, यहाँ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, यहाँ जुल्म ही जुल्म है। बस हज़रदारों, जब मौला ने सुना ये ज़मीन करबला है, करबो बला, कर्ब भी मुसीबत को कहते हैं और बला भी मुसीबत। मेरे मौला ने एक खुतबा इरशाद फरमाया ज़मीन करबला की सरहद पर। मैं चाहता हूँ 2 जुमले उस खुतबे के पढ़ लूँ इमाम के। मौला ने हुक्म दिया, अब्बास भाई काफले को बैठा दो, मामलों को बैठा दो। अली अकबर बेटा मामलों को बैठा दो। मामल बैठा दिए गए। अभी ज़मीन करबला में वारद नहीं हुए, बाद में वारद होंगे। जब मामल बैठ गए, इमाम ने चंद जुमले फरमाए। इमाम ने तहारफ़ कराया अपने काफले को इस ज़मीन का, ये कौन सी ज़मीन है जिसमें हम आए हैं। इमाम ने फरमाया, हाउना मक़तलो रिजालना, हाउना मज़बहु अतफ़ालना, हाउना महल्लो कुबूरना, हाउना हत्को हरीमना। मैं तर्जुमा करूँगा मौला के जुमलों का। इमाम ने फरमाया, तुम्हें पता है कौन सी ज़मीन आ गई है? हाउना मक़तलो रिजालना, यहाँ पर हमारे मर्द कत्ल कर दिए जाएंगे। हाउना मज़बहु अतफ़ालना, अल्लाह करे मैं तर्जुमा कर सकूं। हाउना मज़बहु अतफ़ालना, यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे जुल्म के साथ शहीद किए जाएंगे। मज़बहु अतफ़ालना, ज़िबा किए जाएंगे मेरे छोटे छोटे बच्चे इस ज़मीन पर। सुन लो, इमाम तैयार कर रहे हैं अपने काफ़िले को कि हमने कुर्बानियाँ देनी है। उसके बाद इमाम ने फरमाया, हाउना महल्लो कुबूरना, हमारी कब्रें यहाँ ही बनेगी। अज़ादारों, ये 3 जुमले तो मैं पढ़ लिया करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। चौथा बहुत सख्त है, आप नहीं सुन सकेंगे। कहा, हाउना महल्लो कुबूरना, हमारी कब्रों की जगह है। हाउना मक़तलो रिजालना, यहाँ पर मेरा अकबर शहीद किया जाएगा, मेरा अकबर मारा जाएगा, मेरा कासिम मारा जाएगा, मेरा अब्बास कत्ल किया जाएगा, मेरे ओनो मोहम्मद मारे जाएंगे, मेरा मुस्लिम मारा जाएगा, मेरा ओसजा मारा जाएगा, मेरा ज़ुहैर मारा जाएगा। इमाम ने कहा, मेरे सारे मर्द यहाँ पर कत्ल कर दिए जाएंगे। अज़ादारों, चौथा जुमला पढ़ूँ, सख्त है लेकिन। कहा, उना हथ को हरीमना, हथ को हरीमना, यहाँ पर मेरी ज़ैनब की चादर लूटी जाएगी, यहाँ पर मेरी सकीना को तमाचे मारे जाएंगे, यहाँ पर कुलसूम का बुर्का उतारा जाएगा, यहाँ पर रुबाब की चादर नहीं बचेगी। करता हूँ तर्जुमा, हथ को हरीमना, मेरी बहनें जो है उनकी तौहीन की जाएगी। इमाम ने हथ का जुमला इस्तेमाल किया, मेरी बहनों की तौहीन की जाएगी। अज़ादारों, बस मैं ज्यादा नहीं पढ़ता। जब कहा ना हद को हरीमना, मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की, मेरी बच्चियों की तौहीन की जाएगी, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। रावी ने लिखा, ज़ैनब आलिया जिस मामल में बैठी हुई थी वो मामल इस तरह हिल रहा था, इस तरह हिल रहा था। मौला अब्बास से पूछा गया, अब्बास जाओ देखो ज़ैनब का मामल क्यों हिल रहा है। अब अली अकबर जाओ देखो ज़ैनब का मामल क्यों हिल रहा है। जब वापस आए अली अकबर, अब्बास आए वापस, कहा मौला जब ज़ैनब ने सुना है मेरी चादर लुटने की जगह आ रही है, बीबी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही, बीबी रोना चाहती है लेकिन आवाज नहीं बुलंद करना चाहती, बीबी गुस्से की वजह से, अपनी मजलूमियत की वजह से बीबी मामल में हिल रही है, इसलिए ज़ैनब का मामल हिल रहा है। बुलंद आवाज से गिरिया नहीं करना चाहती है अभी अली की बेटी, फकत कंट्रोल कर रही है अपने आप को, लेकिन मामल हिल रहा है चूंकि बीबी गम की वजह से हिल रही थी, इसलिए ज़ैनब का मामल हिल रहा, इसलिए कि मेरी चादर लूटी जाएगी। बस अज़ादारों, 2 जुमले और कहूँ इसी सरजमीन के, इसी मुनासिबत से। मेरे इमाम ने क्या किया, बनी असद के लोगों को वसीयत की,
کہا بنی اسد کے لوگوں یہاں پر ہماری قبریں ہوں گی، یہاں پر ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارے لاشیں دفن نہیں کیے جائیں گے، میری بہنوں کو اسیر کیا جائے گا، میری بچیوں کو اسیر کیا جائے گا، ہم مرد شہید ہو جائیں گے، ہمارے لاشیں میدان کربلا میں بکھرے پڑے ہوں گے۔ بنی اسد کے لوگوں آ کر ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ امام نے جملے کو پلٹا، مولا نے کہا اگر حکومت تمہیں اجازت نہ دے، مولا جانتے تھے میرے ظالم شاید ان کو اجازت نہ دے، میرے قاتل شاید ان کو اجازت نہ دے، بنی اسد کے مردوں کو پہلے بلایا، ان کو کہا اگر ہو سکے تو ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، اگر حالات سخت ہوں۔ بعضوں نے اس طرح لکھا کہ بنی اسد کی عورتوں کو جدا امام نے بلایا، بعضوں نے لکھا بچوں کو بھی جدا بلایا، مردوں کو بھی جدا بلایا، جدا جدا بلا کے۔ بعد میں جب مستورات کو، عورتوں کو عزاداروں بلایا، غربت ہے میرے امام کی، کہا شاید آپ کے شوہر حکومت کے ظلم کی وجہ سے نہ آ سکیں، آپ کسی بہانے سے آ کر ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ نہیں سمجھ آتی غربت، اس وقت سمجھ آتی ہے جب یہ پتہ چلے یہ وہ ہے جو جنت سے لباس منگوا لیا کرتا تھا، یہ وہ رسول کا نواسا ہے جو رسول کی سواری بن جاتا تھا، آج لوگوں کو کہہ رہے ہیں میرے لاشے پہ مٹی ڈال دینا، کسی بہانے سے کوئی مرد ڈال دے، کوئی عورت ڈال دے۔ بس عزادار و مستورات کو جب بلایا، کہا آ کر ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، کسی بہانے آ جانا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ بعد میں بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے مولا نے کہا بنی اسد کے بچوں، تمہاری مائیں اگر نہ آ سکیں، تمہارے والدین نہ آ سکیں، تم کھیل کے بہانے آ جانا۔ یہ جنت کا سردار ہے، اس کے لباس جنت سے آیا کرتے تھے۔ کہا بنی اسد کے بچوں کھیل کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ ظاہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھتے ہوں گے اب بھی عاشور والے دن بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، بین الحرمین میں آتے ہیں، ہاتھوں میں گینتیاں اور بیلچے ہوتے ہیں، اور یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں مولا آپ کے لاشے پہ مٹی ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ رسم ابھی بھی باقی رکھی ہوئی ہے بنی اسد نے۔ بس عزاداروں، میرے مولا نے کیا کیا، مولا عباس کو کہا بھیا عباس خیمے لگا دو، دو جملے پڑھوں گا۔ اس عباس نے خیمے لگانے شروع کیے، مولا عباس خیمے لگا رہے تھے، خیمے لگ گئے، ابھی تک بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے معمل میں تھیں۔ امام حسین نے فرمایا ہم نے زینب کو اپنے خیمے میں لے کے جانا ہے، اللہ کرے آپ سن لیں، عباس میں نے اپنی بہن کو خیمے میں لے کے جانا ہے، علی اکبر تیری پھپھی کو میں نے خیمے میں لے کر جانا ہے، ایسے کرو نا بیٹا، ایسے کرو بھائی، دونوں طرف تنابیں لگاؤ، جہاں پر زینب کا بی بی کا معمل ہے یہاں سے تنابیں شروع کرو، جہاں تک بی بی کا خیمہ ہے دونوں طرف تنابیں لگاؤ، میری بہن تنابوں کے سائے میں جائے گی، کھلی فضا میں زینب چلنے کی عادی نہیں ہے۔ تنابیں لگائیں گی دونوں طرف، پردے کا انتظام کیا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے معمل سے اتارا گیا۔ میں نے اس دن بھی پڑھا تھا بی بی کا سوار ہونا مدینہ سے، آج بی بی کو کربلا میں اتارا جا رہا ہے۔ بی بی کو جب معمل سے اتارا، روایت میں لکھا بنی ہاشم کی عورتیں، بی بی کے محرم رشتے علی اکبر جناب عباس سائیڈوں پر تھے، درمیان میں جناب زینب عالیہ، یہ عالی شان بی بی اپنے خیمے میں جا رہی ہے، کس شان کے ساتھ جا رہی ہے، کیا عزت ہے اس کی، کیا احترام ہے اس کا، کیا اکرام ہے اس بی بی کا۔ یہ بی بی اپنے خیمے میں پہنچی، بس زیادہ نہیں پڑھوں گا، ایک ہی جملہ،
جب مولا دیکھ رہے تھے پھر مولا وہی منظر، آنکھوں میں آنسو، حسین رو رہے ہیں، زینب اپنے خیمے میں جا رہی ہے۔ بی بی اپنے خیمے میں پہنچی، مظلوم کربلا بھی بی بی کے خیمے میں چلے گئے، لیکن امام رو رہے تھے۔ بی بی بار بار امام کی طرف دیکھ رہی تھی، امام مسلسل گریہ فرما رہے تھے۔ بی بی بار بار حسین کی طرف دیکھ رہی تھی، حسین گریہ فرما رہے تھے۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس زینب یہ مجھے وقت یاد آ رہا ہے، تجھے میں نے کتنے احترام سے اپنے خیمے میں پہنچایا ہے۔ علی اکبر ساتھ تھا، عباس ساتھ تھا، بنی ہاشم کی عورتوں کا جرمٹ تھا، دونوں طرف تنابیں تھیں، دونوں طرف پردے کا انتظام کیا ہے۔ بہن اپنا ذہن بنا لے، یہی خیمہ ہوگا، شمر اسی خیمے میں آئے گا بس، اور تیری چادر لوٹ کے لے جائے گا۔ امام نے فرمایا میری بہن ضبط کرنا، صبر کرنا، کنٹرول کرنا، کسی سادے طریقے سے شرافت سے تیری چادر نہیں اتارے گا، اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوگا۔ زینب اپنے آپ کو آمادہ کرو، اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، وہ گرز تیرے سر میں مارے گا۔ بس عزادارو وہ وقت آ گیا، میں سخت نہیں پڑھ سکتا، وہ وقت آیا بی بی اپنے خیمے میں تھی۔ جب بی بی کی بے ردائی کا عالم آیا نا، بس ایک جملہ کہوں گا، ہماری مستورات کو پردے کا بہت احساس کرنا چاہیے، پردے کا بہت خیال رکھا کریں، پردے کا بہت خیال رکھا کریں۔ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بی بی اسی خیمے میں تھی، اسی خیمے میں تھی، وہ وقت آیا بی بی نے دیکھا خیمے میں شمر داخل ہوا۔ بی بی کھڑی تھی، شمر داخل ہوا۔ عزادارو اللہ کرے میں وہ جملہ بی بی کا پڑھ لوں جو مقتل نے لکھا ہے۔ شمر جب داخل ہوا، بی بی کے سر کے اوپر چادر تھی، بی بی نے اپنی چادر اپنے سر کے اوپر جو چادر تھی، بی بی نے اس چادر کو اپنے دانتوں میں پکڑا۔ جناب زینب نے چادر کو اپنے دانتوں میں پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے برقعے کو مضبوط کیا۔ بس عزادارو یہ رونے کے لیے بڑا ہے۔ بی بی نے اپنے دانتوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑا، اور ایک مرتبہ کہا یا جدہ یا اماں یا ابیا یا عباسا۔ میں سارے جملے شاید نہ پڑھ سکوں گا۔ پہلا جملہ کہا نانا تیری بیٹی کے چادر لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ او بابا علی نجف میں کیا کر رہے ہو؟ آؤ زینب کی چادر لوٹی جا رہی ہے۔ او میرے بھائیا میدان کربلا سے اٹھ کے آؤ، زینب کی چادر کو بچاؤ۔ عباس تم بھی نہر الکما پہ جا کے سو گئے ہو، اب میری چادر لوٹی جائے گی۔ واہ حجابا آئیو میرا پردہ، آئیو میرا پردہ۔ 6 یا 7 بہن بی بی نے کیے، بس زیادہ نہیں پڑھتا ہوں۔ عزادارو تاریخ نے لکھا یہ بے غیرت آگے بڑھا۔ بی بی اپنی چادر بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، دانتوں سے بھی پکڑا ہوا تھا، ہاتھوں سے بھی بی بی نے چادر کو پکڑا ہوا تھا۔ عزادارو اس بے غیرت نے چادر کو کھینچنے کی کوشش کی، میں سخت نہیں پڑتا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ جب دائیں سے کھینچتا تھا بی بی دائیں کی طرف لڑک جاتی تھی، کبھی بائیں سے کھینچتا تھا حسین کی بہن بائیں کی طرف چلی جاتی تھی۔ چادر کو نہیں چھوڑ رہی تھی، چادر کو نہیں چھوڑ رہی تھی زینب۔ عزادارو ایک مرتبہ شمر بے غیرت نے اپنا گرز زینب عالیہ کے سر میں مارا۔ عزادارو جب گرز سر میں لگا بی بی کے دانتوں سے چادر چھوٹ گئی، بی بی کے ہاتھ درد کی وجہ سے چادر سے چھوٹ گئے، گرز کے ساتھ چادر کو اتارا اور ایک جملہ کہا عباس تیری بہن کی چادر میرے گرز کے اوپر ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ عباس تیری بہن کی چادر میں نے گرز سے اتار لی ہے۔ بس عزادارو بی بی کا بدن زخمی ہو گیا، سر زخمی ہو گیا، بی بی نے رونا شروع کیا، سب سے ایک ایک جملہ کہا۔ ایک جملہ عباس سے کہا، وفا کے پروردگار سے ایک جملہ کہا بھیا میں تیرے سہارے سے مدینہ سے آئی تھی، تیرے مان پر میں مدینہ سے کربلا آئی تھی، عباس تو نہیں رہا،
اصل میں میرا بھرکا تو ہی تھا میرا بھیا، مجھے پتا تھا جب تو اتر گیا تھا زین سے اب میری چادر بھی اتر جائے گی۔ انا للہ۔ کریم اللہ ہماری اس کریم